جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وظائف کا ہمارا سیگمنٹ ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ نصف رمضان ہو گیا آج. ہاں اب یعنی کل سے الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے پھر نا. ہاں اب تو پتہ نہیں چلے گا. بالکل. کیونکہ آخر میں پھر ایام آ جائیں گے, شبیں آ جائیں گی, تو بس پھر تو سارا ہی. اب ہم بیٹھے بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں 27 شب بھی گزر چکی ہے اور اب بالکل آخری ایام ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے گزارے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سائمہ صاحبہ ہیں حیدرآباد سے. سوال ہے کہ میرا ایک ہی بچہ تھا, 3 سال کی عمر میں وہ گم ہو گیا اور ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ وہ پانی کے ٹینک میں گر کے مر گیا تھا. اب وہ کہتی ہے کہ مجھ پر وہ بیتی کہ بس میں مری نہیں, لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا. میرے دل کو کسی پل قرار نہیں آتا. کوئی دعا بتائیں کہ مجھے صبر آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وسیم بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک ماں جو اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اور اس طریقے سے اچانک خبر ملے کہ گم ہو گیا ہے, نہ مل رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بچہ اگر کچھ دیر کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو عجیب بے قراری ہو تو ماں کیا باپ بھی بے قرار ہو جاتا ہے. خود آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا, میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. بے قراری ہو جاتی ہے کہ بچہ اب تک آیا کیوں نہیں ہے, اور جس کو یہی نہ پتہ ہو کہ بچہ اب نہیں آئے گا, اور ایک وقت کے بعد ایک عرصے کے بعد اسے معلوم ہو کہ بچہ تو انتقال کر چکا ہے. اس ماں کی حالت کیا ہوتی ہوگی. اچھا یہ ہم میڈیا پر بھی آئے روز دیکھتے ہیں کہ بچہ کھیلنے کے لیے گیا, خدا نہ خواستہ کچھ ہوا اور انتقال ہو گیا. اللہ رب العالمین ایسے غموں سے ہماری ماں بہنوں کو محفوظ و مامون فرمائے. بہرحال یہ غم بہت بڑا ہے, اور وسیم بھائی ہم جتنا بھی انہیں صبر کے لیے کہیں تو کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس ماں کے لیے صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو میری بہن ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں. جو ہم نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے. جو کام اللہ کے ہیں ہمیں اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے. لیکن میں ایک خوشخبری آپ کو ضرور دوں گا کہ دوسرے پارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کبھی جان کا خوف مسلط کر کے, اور کبھی بھوک مسلط کر کے, کبھی تمہارے مالوں میں اموال میں کمی کر کے. اور والثمرات, ثمرات سے مراد کھیتی باڑی بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اور ثمرات کیونکہ اولاد بھی پھل ہوتا ہے تو ثمرات سے مراد پھل بھی ہے, یعنی اولاد بھی ہے. تو فرمایا کہ ہم آزمائیں گے ضرور, لیکن وبشر الصابرین, خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو. اچھا میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے, حالانکہ ہر عبادت اپنے مقام پر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین, کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المزکین, زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الحاجین, کہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع الصائمین نہیں فرمایا, حالانکہ بالیقین اللہ رب العالمین ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین یہ بھی نہیں فرماتا کہ ان اللہ مع الشاکرین, شاکر لوگوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں فرمایا. لیکن ایک بات ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. قالوا, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, محبوب ان سے کہہ دیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے وسیم بھائی ایک جاننے والے کا جوان بیٹا, یو ایس اے میں ہوتے ہیں وہ, نیو یارک میں, تو ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا. مجھے پتہ لگا, میں بڑا غمزدہ ہوا. اچھا میں نے ان کو فون کیا, حالانکہ وہ بڑی عمر کے 60-65 سال عمر ہوگی, لیکن ان کا صبر قابل دید تھا. کہا کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی چیز تھی, اس نے لے لی, اب میں کس بات پر رہوں. کہا کہ نہیں میں نے صبر کر لیا ہے,
اللہ رب العالمین مجھے صبر عطا فرمائے اور اس کے عوض میں میری بخشش فرما دے۔ اللہ اللہ، تو واویلا کرنے سے، انشاءاللہ۔ شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن صبر کرنے سے اللہ رب العالمین کی معیت بھی ہوتی ہے، اس کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اور یہ جو دعا بتا رہا ہوں، یہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے۔ میں جنید بھائی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بڑی عجیب ہے، عجیب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ دیکھیں نا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ اچھا، صحابہ کرام، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے انتقال پر انا للہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا نا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، ذرا سی مصیبت آتی یہ پڑھتے۔ تو میری بہن، نماز کی پابندی کے ساتھ صبح و شام اسے 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العالمین آپ کے بچے کا بہترین بدل بھی آپ کو عطا فرمائے گا، جس کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے گا۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہیں، کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا، بڑے اچھے شوہر تھے، اور مجھے تھا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنا تھا، میں نے یہ پڑھ لیا۔ کہا مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میرا نکاح حضور علیہ السلام سے ہو جائے گا، اتنی بڑی نعمت ملی۔ تو اسے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ سمیع و بصیر، یہ 2 صفاتی نام ہیں، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ وہی دیکھ رہا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا، وہی سن رہا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ تو یا سمیع یا بصیر، یہ دن میں کسی بھی وقت 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین میری بہن آپ کو بھی اور آپ سے ملتا ہوا کسی کا مسئلہ ہو، سب کو صبر عطا فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہ آمین، جزاک اللہ، بہت نوازش۔ جناب قبلہ مفتی سلیم جی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ابھی ہیں انشاءاللہ، چونکہ علماء کرام دیگر بھی تشریف لا رہے ہیں، اور آپ اپنے سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں کوشش کریں گے دامن وقت میں اتنی گنجائش ہو ان سوالات کو انٹرٹین کریں۔ آتے ہیں ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔